السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ زمام بن ثعلبہ کے وفد سے افضل کوئی اور وفد ہو۔ رسول اللہ صحابہ کے حلقے میں ایک روز مسجد نبوی میں تکیے سے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے کہ ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور مسجد شریف کے دروازے کے قریب اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس کا گھٹنا بندھا اور مسجد میں داخل ہوا۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیس و دراز کا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے عبد المطلب کا فرزند کون ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ رسول اللہ کے سامنے آیا اور کہا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو۔ اس نے کہا آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس بدو نے پوچھا میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ دیہاتی نے پوچھا کیا ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے چلے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا اس بات کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مالداروں سے مال لے کر غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا بے شک میرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا یہی حکم ہے۔ اپنے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات سن کر اس دیہاتی نے فوری کہا آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات و عزیٰ اور منات و وحیل کو برا بھلا کہنے لگے اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سب چونک پڑے، کہنے لگے ثعلبہ کے بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا ورنہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا تجھ کو برس اور کوڑ اور جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر طیش میں آ گئے اور توپ کر فرمایا کہ اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہر نفع و نقصان کا مالک، اس نے اپنا ایک رسول بھیجا اور ایک کتاب نازل فرمائی تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کا پیغام تم لوگوں کے پاس لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش
اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش پاش کر ڈالا، اور اپنے قبیلے میں ایک مسجد ان لوگوں نے بنا لی، اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے پابند ہو گئے، صادق الایمان مسلمان بن گئے۔